الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیضان مدنی مذاکرہ قسط 18، تجدید ایمان و تجدید نکاح کا آسان طریقہ۔ درود شریف کی فضیلت۔ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان روح پرور ہے، جو شخص بروز جمعہ مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھے، جب وہ قیامت کے روز آئے گا تو اس کے ساتھ ایک ایسا نور ہوگا کہ اگر وہ ساری مخلوق میں تقسیم کر دیا جائے تو سب کو کفایت کرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ داڑھی کی توہین کفر ہے۔ سوال: زید نے مسلمان کی داڑھی کی توہین کر دی، اس کو سمجھایا گیا کہ یہ سنت ہے اور سنت کی توہین کفر ہے، آپ توبہ کر لیں، مگر وہ نہ مانا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد اسے اچھی صحبت مل گئی، اس نے توبہ تو نہیں کی مگر داڑھی بڑھا لی اور نمازی بھی بن گیا، تو کیا اس کا داڑھی کی توہین کرنے والا گناہ معاف ہو چکا؟ جواب: داڑھی کی توہین کفر ہے، اور جو مسلمان معاذ اللہ عز و جل کفر بک کر مرتد ہو گیا تو اس کے پچھلے تمام نیک اعمال مثلا نماز، روزہ اور حج وغیرہ ضائع ہو گئے، اور آئندہ بھی کوئی نیک عمل مقبول نہیں جب تک سچی توبہ نہ کر لے۔ لہذا اسے چاہیے کہ وہ توبہ کر کے تجدید ایمان، تجدید نکاح اور تجدید بیعت کرے۔ اسی طرح کے ایک سوال کے جواب میں اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں، یہ داڑھی سنن سے ہے اور اس کی سنیت قطعی ثبوت، ایسی سنت کی توہین و تحقیر اور اس کے اتباع پر استہزاء یعنی ہنسی مذاق بالاجماع کفر۔ عورت اس کے نکاح سے نکل جائے گی اور بعد اس کے جو بچے ہوں گے اولاد حرام ہوں گے۔ اہل اسلام کو اس سے معاملہ کفار برتنا لازم، بعد مرگ اس کے جنازے کی نماز نہ پڑھیں اور مقابر مسلمین یعنی مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کریں، بلکہ جہاں تک ممکن ہو اس جنازہ ناپاک کی تذلیل کریں کہ اس نے ایسے عزت والے پیغمبر افضل المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو ذلیل سمجھا، العیاذ باللہ۔ توبہ و تجدید ایمان کا آسان طریقہ۔ سوال: توبہ و تجدید ایمان کا آسان طریقہ بھی بیان فرما دیجئے۔ جواب: جس کفر سے توبہ مقصود ہے وہ اسی وقت مقبول ہوگی جبکہ وہ اس کفر کو کفر تسلیم کرتا ہو اور دل میں اس کفر سے نفرت و بیزاری بھی ہو، نیز جو کفر سرزد ہوا توبہ میں اس کا تذکرہ بھی کرے۔ مثلا جس نے داڑھی کی توہین کی ہو وہ اس طرح کہے، یا اللہ عز و جل، میں نے جو داڑھی کی توہین کی ہے اس کفر سے توبہ کرتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی اللہ عز و جل کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ عز و جل کے رسول ہیں۔ اس طرح مخصوص کفر سے توبہ بھی ہو گئی اور تجدید ایمان بھی۔ کئی کفریات سے توبہ کا طریقہ۔ سوال: اگر کسی نے معاذ اللہ عز و جل کئی کفریات بکے ہوں اور یاد نہ ہو کہ کیا کیا بکا ہے تو وہ توبہ کس طرح کرے؟ جواب: اگر کسی نے معاذ اللہ عز و جل کئی کفریات بکے ہوں اور یاد نہ ہو کہ کیا کیا بکا ہے تو یوں کہے، یا اللہ عز و جل، مجھ سے جو کفریات صادر ہوئے ہیں میں ان سب سے توبہ کرتا ہوں، پھر کلمہ پڑھ لے۔ اگر کلمہ شریف کا ترجمہ معلوم ہے تو زبان سے ترجمہ دہرانے کی حاجت نہیں، اگر یہ معلوم ہی نہیں کہ کفر بکا بھی ہے یا نہیں تب بھی اگر احتیاطاً توبہ کرنا چاہے تو اس طرح کہے، یا اللہ عز و جل، اگر مجھ سے کوئی کفر ہو گیا ہو تو میں اس سے توبہ کرتا ہوں۔ یہ کہنے کے بعد کلمہ پڑھ لے۔
میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بہتر یہ ہے کہ روزانہ رات سونے سے قبل 2 رکعت صلاۃ التوبہ ادا کر کے سابقہ ہونے والے تمام گناہوں سے توبہ کر لینی چاہیے۔ اور یہ مدنی انعامات میں سے ایک مدنی انعام بھی ہے کہ کیا آج آپ نے کم از کم ایک بار، بہتر یہ ہے کہ سونے سے قبل صلاۃ التوبہ پڑھ کر دن بھر کے بلکہ سابقہ ہونے والے تمام گناہوں سے توبہ کر لی، نیز خدا نخواستہ گناہ ہو جانے کی صورت میں فوراً توبہ کر کے آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا عہد کیا۔ ایک ہی کلمہ کفر سے بار بار توبہ۔ سوال: ایک بار کلمہ کفر صادر ہو گیا اور توبہ بھی کر لی، اب دوبارہ اسی کلمہ کفر سے توبہ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جواب: ایک کلمہ کفر سے بار بار توبہ کرنے میں حرج نہیں، جبکہ اس بات پر یقین ہو کہ میں پہلے توبہ کر کے مسلمان ہو چکا ہوں۔ دل میں ناپسندیدہ اور کفریہ باتوں کا پیدا ہونا۔ سوال: کیا دل میں ناپسندیدہ اور کفریہ باتوں کا پیدا ہونا بھی کفر ہے؟ جواب: دل میں ناپسندیدہ اور کفریہ باتوں کا پیدا ہونا کفر نہیں، جبکہ زبان سے ان کا ادا کرنا برا جانتا ہو۔ چنانچہ شرح فقہ اکبر میں ہے، جس شخص کے دل پر ایسی بات گزرے کہ جس کا کہنا کفر ہو اور وہ اسے ناپسند کرتے ہوئے نہ کہے تو یہ خالص ایمان ہے۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ 1182 صفحات پر مشتمل کتاب بہار شریعت جلد دوم صفحہ 456 پر ہے، کفری بات کا دل میں خیال پیدا ہوا اور زبان سے بولنا برا جانتا ہے تو یہ کفر نہیں بلکہ خاص ایمان کی علامت ہے کہ دل میں ایمان نہ ہوتا تو اسے برا کیوں جانتا۔ تجدید نکاح کا آسان طریقہ۔ سوال: تجدید نکاح کا آسان طریقہ بھی بیان فرما دیجیے۔ جواب: تجدید نکاح کا معنی ہے نئے مہر سے نیا نکاح کرنا۔ اس کے لیے لوگوں کو اکٹھا کرنا ضروری نہیں۔ نکاح نام ہے ایجاب و قبول کا۔ ہاں، بوقت نکاح بطور گواہ کم از کم 2 مسلمان مرد یا 1 مسلمان مرد اور 2 مسلمان عورتوں کا حاضر ہونا لازمی ہے۔ خطبہ نکاح شرط نہیں بلکہ مستحب ہے۔ خطبہ یاد نہ ہو تو خطبے کی نیت سے اعوذ باللہ اور بسم اللہ شریف کے بعد سورہ فاتحہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بالفرض آپ پاکستانی 2500 روپے مہر کے بدلے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو آپ گواہوں کی موجودگی میں ایجاب کیجئے، یعنی عورت سے کہیے میں نے پاکستانی 2500 روپے مہر کے بدلے آپ سے نکاح کیا۔ عورت کہے میں نے قبول کیا، نکاح ہو گیا۔ یوں بھی ہو سکتا ہے کہ عورت ہی خطبہ یا سورہ فاتحہ پڑھ کر ایجاب کرے اور مرد کہے میں نے قبول کیا، نکاح ہو جائے گا۔ بعد نکاح اگر عورت چاہے تو مہر معاف بھی کر سکتی ہے، مگر مرد کو چاہیے کہ وہ بلا حاجت شرعی عورت سے مہر معاف کرنے کا سوال نہ کرے۔ احتیاطی تجدید نکاح کا بھی یہی طریقہ ہے۔ اگر بآسانی گواہ دستیاب ہوں تو بیان کردہ طریقے کے مطابق میاں بیوی توبہ کر کے گھر کی 4 دیواری میں کبھی کبھی احتیاطاً تجدید نکاح بھی کر لیا کریں۔ ماں باپ، بہن بھائی اور اولاد وغیرہ عاقل و بالغ مسلمان مرد و عورت نکاح کے گواہ بن سکتے ہیں۔ احتیاطی تجدید نکاح بالکل مفت ہے، اس کے لیے مہر کی بھی ضرورت نہیں۔ مہر کی کم از کم مقدار۔ سوال: مہر کی کم از کم مقدار کیا ہے؟ جواب: مہر کی کم از کم مقدار 10 درہم ہے۔ 10 درہم کی چاندی 2 تولے 7.5 ماشا کے برابر ہوتی ہے، جیسا کہ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں، کم سے کم مہر 10 ہی درہم ہے، یعنی 2 تولے 7.5 ماشے چاندی یا چاندی کے سوا اور کوئی شے اتنی ہی چاندی کی قیمت کی۔ بدائع الصناعی میں ہے کہ ہمارے نزدیک مہر کی کم از کم مقدار 10 درہم یا وہ چیز جس کی قیمت 10 درہم ہے۔ 10 درہم چاندی کی مقدار فی زمانہ تقریباً 30 گرام 618 ملی گرام 30 گرام 618 ملی گرام بنتی ہے، لہذا مہر مقرر کرتے وقت اس بات کا خیال رکھا جائے کہ مہر کی رقم اس سے کم نہ ہو۔ ایجاب و قبول کے وقت مہر کا ذکر کرنا ضروری نہیں۔ سوال: کیا ایجاب و قبول کے وقت مہر کا ذکر کرنا ضروری ہے؟ جواب:
جواب: ایجاب و قبول کے وقت مہر کا ذکر کرنا شرط نہیں کہ نکاح مہر ذکر کیے بغیر بھی منعقد ہو جاتا ہے، جیسا کہ فتاوی رضویہ میں ہے۔ جس حالت میں انعقاد نکاح یعنی نکاح ہو جانے کا حکم ہو، ذکر مہر کی کوئی حاجت نہیں کہ نکاح بے ذکر بلکہ بذکر عدم مہر یعنی نکاح مہر کا ذکر کیے بغیر، بلکہ اگر کسی نے یہ کہا کہ مہر نہیں دوں گا تب بھی صحیح ہو، منعقد ہے یعنی ہو جائے گا۔ ہاں اگر نکاح میں مہر کا ذکر ہو تو ایجاب پورا جب ہوگا کہ مہر بھی ذکر کیا جائے۔ چنانچہ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں، نکاح میں مہر کا ذکر ہو تو ایجاب پورا جب ہوگا کہ مہر بھی ذکر کر لے۔ مثلا یہ کہتا تھا کہ فلاں عورت تیرے نکاح میں دی بعوض 1000 روپے کے، اور مہر کے ذکر سے پیشتر اس نے کہا میں نے قبول کی، نکاح نہ ہوا کہ ابھی ایجاب پورا نہ ہوا تھا، اگر مہر کا ذکر نہ ہوتا تو ہو جاتا۔ کیا نکاح کا خطبہ پڑھنا واجب ہے؟ سوال: کیا نکاح کا خطبہ پڑھنا واجب ہے؟ جواب: نکاح کا خطبہ پڑھنا واجب نہیں بلکہ مستحب ہے۔ ہاں جب پڑھا جائے تو حاضرین پر سننا واجب ہے۔ خطبہ نکاح کے علاوہ نکاح کے مزید چند مستحبات یہ بھی ہیں: نمبر 1 علانیہ نکاح، نمبر 2 نکاح سے پہلے خطبہ پڑھنا، کوئی سا خطبہ ہو اور بہتر وہ ہے جو حدیث میں وارد ہو، نمبر 3 مسجد میں ہونا، نمبر 4 جمعہ کے دن، نمبر 5 گواہان عادل کے سامنے، نمبر 6 عورت عمر حسب مال عزت میں مرد سے کم ہو، اور نمبر 7 چال چلن اور اخلاق و تقوی و جمال میں بیش یعنی بڑھ کر ہو، نمبر 8 جس سے نکاح کرنا ہو اسے کسی معتبر عورت کو بھیج کر دکھوا لے اور عادات و اطوار و سلیقہ وغیرہ کی خوب جانچ کر لے کہ آئندہ خرابیاں نہ پڑیں، نمبر 9 کنواری عورت سے اور جس سے اولاد زیادہ ہونے کی امید ہو نکاح کرنا بہتر ہے، سن رسیدہ بد خلق اور زانیہ سے نکاح نہ کرنا بہتر، نمبر 10 عورت کو چاہیے کہ مرد دیندار خوش خلق مالدار سخی سے نکاح کرے، فاسق بدکار سے نہیں، اور یہ بھی نہ چاہیے کہ کوئی اپنی جوان لڑکی کا بوڑھے سے نکاح کر دے۔ کیا ٹیلی فون پر نکاح درست ہے؟ سوال: کیا ٹیلی فون پر نکاح درست ہے؟ جواب: ایسا نکاح جس میں ایجاب کرنے والا کسی اور مقام پر ہو اور قبول کرنے والا دوسرے مقام پر تو یہ نکاح نہیں ہوگا۔ نکاح میں ایجاب و قبول دونوں کا ایک مجلس میں ہونا ضروری ہے، جیسا کہ فقہ حنفی کی مشہور و معروف کتاب در مختار میں ہے۔ ایجاب تمام عقود میں مجلس سے غائب کسی شخص کے قبول پر موقوف نہیں ہو سکتا، وہ عقد نکاح ہو یا خرید و فروخت یا ان کے علاوہ کوئی اور عقد، غائب ہونے والی صورت میں ایجاب باطل ہو جائے گا اور بعد میں اسے جائز قرار دینے سے بھی نکاح صحیح نہ ہوگا۔ فتاوی ہندیہ میں ہے، نکاح کے لیے 2 گواہوں کا ایک ساتھ ایجاب و قبول کے الفاظ سننا شرط ہے، جبکہ ٹیلی فون پر دونوں گواہ ایک ساتھ نہیں سن سکتے۔ نیز ٹیلی فون پر بولنے والا فرد کون ہے؟ عموماً اس کی پہچان بھی مشکل ہوتی ہے، کیونکہ ٹیلی فون پر ایک کی آواز دوسرے سے ملتی جلتی ہو سکتی ہے، اس وجہ سے اس کے سننے والا گواہ نہیں بن سکتا، جیسا کہ فتاوی ہندیہ میں ہے۔ اگر پردے کے اندر سے اقرار سنا تو روا نہیں ہے کہ کسی شخص پر گواہی دے، کیونکہ اس میں غیر کا احتمال ہے، اس لیے کہ آواز کے مشابہ ہوا کرتی ہے۔ مفتی اعظم پاکستان وقار الملت حضرت مولانا مفتی محمد وقار الدین قادری رضوی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں، نکاح صحیح ہونے کی بہت سی شرطیں ہیں، ان میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ ایجاب و قبول دونوں ایک مجلس میں ہوں، اور دوسری شرط یہ ہے کہ ایجاب و قبول کے الفاظ 2 عاقل و بالغ مسلمان مرد یا ایک مرد اور 2 عورتیں ایک ساتھ سنیں۔ ٹیلی فون پر ظاہر بات ہے کہ مجلس ایک نہیں، لہذا پہلی شرط نہ پائی جانے کی وجہ سے نکاح باطل ہے، اور دوسری شرط بھی نہیں پائی جاتی اس لیے کہ ٹیلی فون سے ایک آدمی سنتا ہے، اگر قاضی نے سنا تو گواہوں نے کچھ نہ سنا، اور جب گواہ سنے تو دوبارہ ٹیلی فون کرنے والا بولے گا اس نے نئے الفاظ سنے وہ جو پہلے والے نے نہ سنے تھے، اس طرح دوسرا گواہ بھی سنے گا، اس لیے دونوں گواہوں کا ایک ساتھ سننا بھی نہیں پایا جائے گا۔ اور تیسری وجہ باطل ہونے کی یہ ہے کہ ٹیلی فون پر صرف آواز سنی جاتی ہے، کون شخص قبول کر رہا ہے یہ معلوم
معلوم نہیں ہوتا اور صرف آواز سے یہ متعین نہیں کیا جا سکتا کہ یہ فلاں شخص کی آواز ہے، اس لیے کہ آواز دوسرے کی طرح بنائی جا سکتی ہے۔ لوگ جانوروں کی آوازوں کی اس طرح نقل کرتے ہیں کہ اگر سامنے نہ ہو تو پہچانا نہیں جا سکتا کہ یہ آواز جانور کی ہے یا انسان نقل کر رہا ہے۔ بہرحال ٹیلی فون پر نکاح باطل ہے۔ فتاوی فیض الرسول میں ہے، ٹیلی فون کے ذریعے نکاح پڑھنا ہرگز صحیح نہیں۔ وکلا کے ذریعے نکاح کی صورت۔ سوال: کیا کوئی ایسی صورت نہیں جس سے ٹیلی فون پر نکاح درست ہو جائے؟ جواب: ٹیلی فون پر نکاح درست ہونے کی یہ صورت ہو سکتی ہے کہ لڑکا یا لڑکی خط یا ٹیلی فون کے ذریعے کسی شخص کو اپنا وکیل بنا دے۔ مثلا لڑکا کسی کو اپنا وکیل بناتے ہوئے یہ کہے کہ میں فلانا بنت فلاں بن فلاں سے اتنے حق مہر کے بدلے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، یا لڑکی کہے کہ میں فلاں بن فلاں سے اتنے حق مہر کے بدلے میں نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ اب وہ وکیل لڑکے یا لڑکی کی طرف سے دوسری جگہ دو گواہوں کے سامنے مجلس نکاح میں ایجاب و قبول کرے تو اس طرح نکاح ہو جائے گا۔ شہد کی مکھی کو نہیں مارنا چاہیے۔ سوال: بیرون ملک کے قیام کے دوران غالباً 4 ربیع الاخر 1418 کو قیام گاہ پر الصبح اندھیرے میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا پاؤں بے خیالی میں ایک شہد کی مکھی پر پڑ گیا۔ اس نے جلال میں آ کر پاؤں کے تلوے پر ڈنک مار دیا۔ آپ نے بے تاب ہو کر قدم اٹھا لیا، شہد کی مکھی رینگنے لگی۔ ایک اسلامی بھائی اس مکھی کو مارنے کے لیے دوا کا اسپریئر یعنی فلائنگ انسیکٹ کلر اٹھا لائے۔ آپ نے فوراً اس کا ہاتھ روک دیا اور فرمایا، اس بیچاری کا قصور نہیں، قصور میرا ہی ہے کہ میں نے بے دیکھے اس پر پاؤں رکھ دیا۔ اب وہ اپنی جان بچانے کے لیے ڈنک نہ مارتی تو اور کیا کرتی؟ اس پر آپ دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں عرض کی گئی، کیا شہد کی مکھی کو نہیں مارنا چاہیے؟ جواب: شہد کی مکھی کو نہیں مارنا چاہیے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے چونٹی اور شہد کی مکھی کو قتل کرنے سے منع فرمایا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 جانوروں کو قتل کرنے سے منع فرمایا ہے: چونٹی، شہد کی مکھی، ہدہد اور الٹورا یعنی سبز رنگ کا پرندہ جو چھوٹے پرندوں کا شکار کرتا ہے۔ البتہ ایسی چونٹیاں جو بستروں پر چڑھ جاتی ہیں اور آدمی کی آنکھوں یا بدن کے دوسرے حصوں پر کاٹ لیتی ہیں جس سے آدمی شدید تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو انہیں اپنے سے ضرر یعنی نقصان کو دور کرنے کے لیے فنس وغیرہ اسپرے کے ذریعے مارنا جائز ہے۔ اس کی اصل وہ احادیث مبارکہ ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کاٹنے والے کتے، چوہے وغیرہ کو قتل کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کی مثال شہد کی مکھی کی طرح ہے، جو کھاتی ہے تو پاکیزہ چیز یعنی پھولوں کا رس اور پیدا کرتی ہے تو پاکیزہ چیز یعنی شہد، اور جس پاکیزہ چیز پر بیٹھ جائے تو اسے خراب کرتی ہے نہ توڑتی ہے۔ شہد کی مکھی کے ڈنگ میں عذاب قبر و جہنم کی یاد ہے، اور یہ تو مقام شکر ہے کہ مجھے شہد کی مکھی نے کاٹا ہے، اگر اس کی جگہ کوئی بچھو ہوتا وہ کاٹ لیتا تو میں کیا کرتا؟ ڈنک مچھر کا بھی مجھ سے تو سہا جاتا نہیں، قبر میں بچھو کے ڈنگ کیسے سہوں گا یا رب۔ شہد کی مکھی کے کاٹے کا علاج۔ سوال: شہد کی مکھی جب کاٹتی ہے تو شدید درد ہوتا ہے، اس کا علاج ارشاد فرما دیجیے۔ جواب: شہد کی مکھی اور دیگر کیڑے مکوڑوں کے کاٹے کے 9 علاج پیش خدمت ہے۔ نمبر 1، شہد کی مکھی جب کاٹ لے تو فوراً اپنا یا کسی مسلمان کا تھوک لگا لے، انشاءاللہ عز و جل درد میں کمی آ جائے گی، بلکہ ہر قسم کے کیڑے مکوڑوں حتیٰ کہ سانپ اور بچھو کے کاٹے پر بھی انسانی تھوک لگانا مفید ہے۔ نمبر 2، سانپ، بچھو، شہد کی مکھی یا کوئی سا بھی زہریلا جانور کاٹ لے تو پانی میں نمک ملا کر ڈنک کی جگہ پر لگائیے، بلکہ ممکن ہو تو وہ جگہ اس نمک والے پانی میں ڈبو دیجیے اور معوذتین یعنی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھ کر دم کیجیے، انشاءاللہ عز و جل زہر کا اثر زائل ہو جائے گا۔ نمبر 3، اگر آپ ایسی جگہ رہتے ہیں جہاں شہد کی مکھیاں یا بچھو ہوتے ہیں تو پیاز کا رس 3 تولہ تقریباً 35 گرام ان بجھا چونا
4 گرام، 9 شادر 1 تولہ تقریباً 12 گرام باہم ملا کر نتھار یعنی چھان کر اپنے پاس محفوظ کر لیجئے اور بوقت ضرورت بچھو اور شہد کی مکھی کے کاٹنے کے مقام پر لگائیے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا۔ نمبر 4، اگر کسی کو سانپ ڈس لے تو پیاز کا رس اور سرسوں کا تیل ہم وزن ملا کر مرض کی شدت کے مطابق آدھ گھنٹہ یا ایک گھنٹہ بعد 4 تولہ یعنی تقریباً 50 گرام کی مقدار میں پلائیے، انشاءاللہ عز و جل آرام آ جائے گا۔ نمبر 5، اگر شہد کی مکھی کاٹ لے تو اس پر پیاز کا ٹکڑا باندھ لیجئے، گرم پانی یا آگ سے جل جانے کی صورت میں بھی یہی طریقہ اختیار کیجئے۔ نمبر 6، اگر بچھو یا شہد کی مکھی وغیرہ کاٹ لے تو اس پر پیاز کاٹ کر یا مسل کر لگائیے اور نمک لگا کر پیاز کھلائیے۔ نمبر 7، جب کسی کو سانپ ڈس جائے تو اس کو پیاز کثرت سے کھلائیے، انشاءاللہ عز و جل زہر کا اثر دور ہو جائے گا۔ نمبر 8، کھن کھجورا کاٹ لے تو پیاز اور لہسن کو پیس کر زخم پر لیپ کر دیجئے، انشاءاللہ عز و جل زہر کا اثر ختم ہو جائے گا۔ نمبر 9، اگر پیاز کو پانی میں گھوٹ یعنی پیس کر گھر میں چھڑکیں تو انشاءاللہ عز و جل سانپ بچھو وغیرہ بھاگ جائیں گے۔ پیاز یا لہسن کھانے یا لگانے کی صورت میں جب تک بدبو ختم نہ ہو مسجد میں جانا منع ہے، لہذا ایسے علاج بغیر شدید حاجت کے جماعت کے وقت کے قریب نہ کیے جائیں، اور جب ایسا علاج استعمال کریں تو بدبو ختم ہونے تک مسجد نہ جائیں۔ مزید تفصیلات جاننے کے لیے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کے رسالے مسجدیں خوشبودار رکھیے کا مطالعہ کیجیے۔ سانپ بچھو وغیرہ موذیات سے بچنے کا وظیفہ۔ سوال، سانپ بچھو وغیرہ موذیات یعنی ایذا دینے والے جانوروں سے بچنے کا کوئی وظیفہ بھی ارشاد فرما دیجیے۔ جواب، شجرہ قادریہ رضویہ ضیائیہ میں ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یعنی میں اللہ عز و جل کے کامل کلمات کے واسطے سے ساری مخلوق کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ روزانہ صبح و شام 3 بار پڑھیے، سانپ بچھو وغیرہ موذیات یعنی ایذا دینے والے جانوروں سے پناہ حاصل ہو۔ حدیث شریف میں ہے کہ ایک شخص نے سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار نور بار میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کل شام مجھے ایک بچھو نے ڈنک مار دیا۔ فرمایا، اگر تم نے شام کے وقت اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یعنی میں اللہ عز و جل کے کامل کلمات کے واسطے سے ساری مخلوق کے شر سے پناہ مانگتا ہوں، کہہ لیا ہوتا تو وہ تجھے نقصان نہ پہنچاتا۔ اللہ عز و جل ہمیں ہر قسم کے موذیات سے محفوظ و مامون فرمائے اور آخرت میں بھی ان کے عذاب سے بچائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میری لاش سے سانپ بچھو نہ لپٹیں، کرم است فعل رضا یا الہی۔ شہد کا استعمال سنت ہے۔ سوال، کیا شہد کا استعمال سنت ہے؟ نیز شہد کتنے رنگ کا ہوتا ہے؟ جواب، جی ہاں، شہد کا استعمال سنت ہے۔ ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسے پسند فرماتے تھے، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میٹھی چیز اور شہد پسند فرماتے تھے۔ اللہ عز و جل نے شہد میں شفا رکھی ہے، چنانچہ پارہ 14 سورۃ النحل کی آیت نمبر 69 میں ارشاد ہوتا ہے، فیہ شفاء للناس، ترجمہ کنز ایمان، جس یعنی شہد میں لوگوں کی تندرستی ہے۔ حدیث شریف میں ہے، شفا 2 چیزوں میں ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے اور شہد پینے میں۔ شہد کے 4 رنگ ہوتے ہیں، ابیض یعنی سفید، اصفر یعنی زرد، احمر یعنی سرخ اور اسود یعنی کالا، اور یہ رنگ بھی مکھی کی عمر کے اعتبار سے ہوتے ہیں۔ سفید رنگ جوان مکھی کا ہوگا اور زرد ادھیڑ عمر والی کا، اور سرخ رنگ بوڑھی مکھی کا، اور کالا رنگ اس مکھی کا ہوگا جو اس سے زائد عمر میں پہنچ کر محنت کرے۔ شہد پینے کا طریقہ۔
سوال: شہد پینے کا طریقہ اور اس کے فوائد بھی بیان فرما دیجیے۔ جواب: مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم روزانہ صبح کو 1 پیالہ شہد کا شربت نوش فرمایا کرتے تھے۔ پانی میں شہد ملا کر صبح خالی پیٹ پینا بہت سارے منافع کا مجموعہ ہے۔ خالی پیٹ میں شہد فوراً جذب ہو کر معدے کی صفائی کرتا اور جسم کو بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان صحت نشان ہے، جو کوئی ہر ماہ 3 دن صبح کے وقت شہد چاٹ لے وہ اس مہینے کسی بڑی بلا میں مبتلا نہ ہوگا۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میرے بھائی کو دست کی بیماری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے شہد پلاؤ۔ وہ شخص پھر دوبارہ حاضر ہوا، عرض کی، دست اور زیادہ ہو گئے ہیں۔ فرمایا، اسے شہد پلاؤ۔ وہ شخص پھر آ کر عرض کرنے لگا، میں نے اپنے بھائی کو شہد پلایا ہے، دست اور زیادہ ہو گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا ہے اور تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، جاؤ اسے وہی شہد پلاؤ۔ وہ گیا، شہد پلایا تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ تفسیر روح المعانی میں ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس آدمی کے بارے میں علم تھا کہ اس کی یہ دست شہد سے ہی جائیں گے، اس لیے کہ اس مریض کے معدے میں رطوباتیں لزیجہ غلیظہ یعنی چپکنے والی غلیظ رطوبتیں جمی ہوئی تھیں، تو جب قابض دوا پہنچائی جاتی تو اسے فائدہ نہ ہوتا اور وہ پھسل کر دستوں میں آ جاتی اور دست بدستور رہتے، تو اس شہد نے معدے کی صفائی کر کے دستوں کو بند کر دیا۔ حضرت سیدنا عامر بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے بخار کی خبر بھیجی۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دوا اور شفا کا متلاشی تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے میری طرف شہد کی کپی یعنی بوتل بھیجی۔ حضرت سیدنا عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہو گئے تو لوگوں نے عرض کی، کیا ہم آپ کا علاج نہ کریں؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے فرمایا، مجھے پانی دو۔ اللہ عز و جل نے پانی کے بارے میں ارشاد فرمایا، وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، ترجمہ کنز ایمان، اور ہم نے آسمان سے برکت والا پانی اتارا۔ پھر ارشاد فرمایا، شہد لے آؤ۔ اللہ عز و جل نے شہد کے بارے میں فرمایا ہے، فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ، ترجمہ کنز ایمان، جس شہد میں لوگوں کی تندرستی ہے۔ پھر ارشاد فرمایا، زیتون لے آؤ، کہ اللہ عز و جل نے زیتون کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، شجرۃ مبارکۃ زیتونہ، ترجمہ کنز ایمان، برکت والے پیڑ زیتون سے۔ جب لوگوں نے یہ ساری چیزیں حاضر کر دیں تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سب کو آپس میں ملایا، پھر انہیں نوش فرمایا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تندرست ہو گئے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہاں یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ احادیث مبارکہ میں بیان کردہ علاج اپنی مرضی سے نہیں کرنے چاہیے، کہ ہو سکتا ہے وہ خاص موقعوں موسموں کے مناسبتوں اور مخصوص لوگوں کے مزاجوں اور طبیعتوں کے موافق ہوں، جیسا کہ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان فرماتے ہیں، احادیث شریفہ کی دوائیں کسی حاذق طبیب یعنی ماہر طبیب کی رائے سے استعمال کرنی چاہیے۔ اہل عرب کو تجویز کردہ دوائیں صرف اپنی رائے سے استعمال نہ کریں کہ ہمارے طبعی مزاج اہل عرب کے طبعی مزاج سے جدا گانا ہے۔ شہد ہی کو لے لیجئے کہ اس میں شفا ہے، تاہم بعض لوگوں کے وجود اسے برداشت نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے انہیں نقصان دیتا ہے، لہذا وہ شہد کا استعمال نہ کریں۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فتح رضویہ جلد 25 صفحہ 88 پر رد المحتار کے حوالے سے نقل فرماتے ہیں، جن مزاجوں یعنی طبیعتوں پر صفرا یعنی وہ زرد پانی جو پتے میں ہوتا ہے غالب ہوتا ہے، شہد انہیں نقصان کرتا ہے بلکہ بارہا بیمار کر دیتا ہے، با آنکے یعنی باوجود اس کے کہ وہ یعنی شہد بنص قرآنی دلیل قرآنی سے شفا ہے۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان کے فرمان کا خلاصہ ہے، طب میں شہد کو دست آور یعنی دست لانے والا مانا گیا ہے، لہذا دستوں یعنی ڈائریا لوز موشن میں شہد استعمال نہ کیا جائے۔ بارش کا پانی حاصل کرنے
کا طریقہ۔ سوال، بارش کے بابرکت پانی کو کیسے حاصل کیا جائے؟ جواب، بارش کے پانی کو حاصل کرنے کے لیے بارش شروع ہوتے ہی پانی جمع کرنا شروع نہ کیا جائے، کیونکہ فضا میں گرد و غبار، دھواں اور کیمیائی عناصر وغیرہ ہوتے ہیں۔ ابتدائی برسات ان کو بہا کر زمین کی طرف لاتی ہے۔ جب کچھ دیر بارش برس جاتی ہے تو یہ آلودگیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اب کھلی فضا میں چوڑے منہ کا برتن یعنی پتیلا، تھال وغیرہ رکھ کر بارش کا پانی جمع کر لیں اور صاف بوتلوں میں بھر کر محفوظ کر لیں۔ انشاءاللہ عز و جل مریضوں کے لیے کارآمد رہے گا، بلکہ سبھی کو تبرکن پینا چاہیے کہ قرآن پاک میں اس کو مبارک پانی قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ خدائے رحمان عز و جل کا فرمان عالی شان ہے، وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور ہم نے آسمان سے برکت والا پانی اتارا تو اس سے باغ اگائے اور اناج کے کاٹا جاتا ہے۔ بارش کے پانی کا بیماری میں استعمال کا طریقہ۔ سوال، بارش کا پانی بیماری میں کس طرح استعمال کیا جائے؟ جواب، امیر المومنین حضرت سیدنا مولا کائنات مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم مریضوں کو اس طرح ہدایت فرماتے تھے کہ قرآن پاک کی کوئی سی آیت لکھ کر اس کو بارش کے پانی سے دھو کر اس پانی میں شہد ملا کر پی لیں، انشاءاللہ عز و جل شفا پائیں گے۔ یاد رکھیے، قرآن پاک کی کسی آیت یا سورت کو بنیت شفا برتن وغیرہ پر لکھ کر اسے استعمال کر سکتے ہیں، مگر یہ احتیاط ضروری ہے کہ لکھنے والا باوضو ہو، اور جس برتن وغیرہ پر آیت یا سورت لکھی ہے اسے بے وضو، جنوب اور حیض و نفاس والی عورت ہرگز نہ چھوئے کہ یہ حرام ہے۔ چنانچہ صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی محمد امجد علی آدمی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں، جس برتن یا گلاس پر سورہ یا آیت لکھی ہو اس کا چھونا بھی ان کو یعنی بے وضو اور جنوب اور حیض و نفاس والی کو حرام ہے، اور اس کا استعمال سب کو مکروہ مگر جب کہ خاص بنیت شفا ہو۔ بارش کی فضیلت۔ سوال، بارش کی کوئی اور فضیلت بھی بیان فرما دیجیے۔ جواب، برستی بارش میں دعا قبول ہوتی ہے۔ دفن میت کے بعد بارش ہونا نیک فعل ہے، خصوصاً جبکہ پہلے سے بارش کے آثار نہ ہوں، جیسا کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رب العزت سے ایک عورت کے دفن کرنے کے بعد بارش ہونے کے بارے میں سوال کیا گیا تو ارشاد فرمایا، بارش رحمت فعل حسن ہے، خصوصاً اگر خلاف عادت ہو۔ حضرت سیدنا شیخ ابو طالب محمد بن علی مکی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں، روایت میں ہے کہ جس نے ننگے پاؤں اور ننگے سر طواف کیا اسے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، اور جس نے بارش میں طواف کے ساتھ چکر لگائے اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔